الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ تکلیف ما لا یطاق کے بارے میں جو 3 اقوال ہیں، تو اشاعرہ مطلقاً اس کو جائز قرار دیتے ہیں، چاہے وہ محال عقلی ہو یا محال عادی ہو، اور معتزلہ دونوں کی نفی کرتے ہیں کہ عقلاً یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ محال عادی ہو یا محال عقلی ہو، جبکہ ماتریدیہ جو ہیں وہ محال عقلی کی تو نفی کرتے ہیں لیکن محال عادی کو جائز قرار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا مکلف قرار دے سکتا ہے۔ وقوع پہ سب کا اتفاق ہے کہ اس چیز کا وقوع نہیں ہے۔ اسی پر آگے یہ مسئلہ متفرع ہے ماتریدیہ کا کہ کیا ایسا شخص کہ جس نے اپنی ساری زندگی عبادت الہی میں گزاری ہو، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا ہو، تو کیا عقلاً یہ درست ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو داخل جہنم فرمائے؟ تو اشاعرہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں، اور ماتریدیہ کے نزدیک یہ محال عقلی ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی خبر دے دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو، اپنے فرما بردار بندوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو کافر ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ تو وقوع کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف یہاں گفتگو جو ہے وہ امکان عقلی کے اوپر ہو رہی ہے کہ کیا عقل اس بارے میں حکم جواز کا لگاتی ہے یا ممانعت کا لگاتی ہے۔ تو ماتریدیہ کے نزدیک یہ عقلاً جائز نہیں ہے، اور اشاعرہ کے نزدیک یہ عقلاً جائز ہے۔ تو اسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ لَمَّا اسْتَحَالُوا عَلَيْهِ تَعَالَى تَكْلِيفَ مَا لَا يُطَاقُ فَهُمْ لِتَعْذِيبِ الْمُحْسِنِ الَّذِي اسْتَغْرَقَ عُمْرَهُ فِي الطَّاعَةِ مخالفاً لہوا نفسہ فی رضا مولاہ امنعوا، کہ جان لو کہ حنفیہ نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر تکلیف ما لا یطاق کو محال قرار دیا، تو وہ لوگ زیادہ منع کرنے والے ہیں، زیادہ ان کے نزدیک یہ درست نہیں ہے اس محسن کو، اس نیک شخص کو عذاب دینا کہ جس کی ساری زندگی طاعت میں گزری اور اپنے نفس کی خواہش کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے مولا کی رضا کی طلب میں۔ تو فہم یہ مبتدا ہے اور امنعوا جو ہے وہ خبر ہے، تو لی تعذیب المحسن جو ہے اس کا یہ متعلق ہے امنعوا کے، ای فہم امنعوا لی تعذیب المحسن، ٹھیک ہے جی۔ تو حنفیہ کے نزدیک یہ بدرجہ اولا ہے کہ جب تکلیف ما لا یطاق عقلاً جائز نہیں ہے، تو پھر ایسے شخص کو کہ جس نے ساری زندگی عبادت الہی میں گزار دی، اس کو عذاب دینا بھی عقلاً یہ جائز نہیں ہے، لیکن لا بمعنی انہ یجب علیہ تعالی ترکہ کما تقول المعتزلۃ، بل بمعنی انہ تعالی یتعالی عن ذلک۔ تو اب جو یہ انہوں نے اس کو محال قرار دیا، یہ اس معنی میں نہیں کہ یہ اللہ پر واجب ہے کہ اس کا ترک، اللہ تعالیٰ عذاب نہ دینا یہ اللہ پر واجب ہو گیا ہے،
جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں، اس طور پر نہیں کہتے، بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات سے بلند و بالا ہے، یعنی یہ بات اس کی حکمت کے خلاف ہے، اس لیے وہ اس کو محال قرار دیتے ہیں خلاف حکمت ہونے کی وجہ سے۔ وقد نص اللہ تعالی علی قبحہ حیث قال، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے برے ہونے پر خود حکم بھی، اس پہ نص بھی وارد فرمائی ہے کہ یہ ماننا، یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو عذاب دے گا، یہ تو بری بات ہے۔ قال ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان برے لوگوں کو ان لوگوں کی طرح کر دیں گے کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے برابری کے ساتھ؟ ان کی زندگی، ان کی موت ایک جیسی ہو تو کتنا ہی برا یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو برا قرار دیا، یہ بہت برا ہے کہ مسیء جو بدکار ہے اور محسن جو نیکوکار ہے وہ دونوں ایک جیسے ہو جائیں۔ تو ھذا فی التجویز علیہ عقلا وعدمہ، یہ جو کلام ہوا ہے یہ کہ ایسا نیک آدمی کو عذاب دینا کہ عقلاً ممکن ہے یا نہیں، اس بارے میں ہے۔ تو ماتریدیہ اس کو محال کہتے ہیں اور اشاعرہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ وَأَمَّا الْوُقُوعُ فَمَقْطُوعٌ بِعَدَمِهِ وِفَاقًا، اس کا عملاً وقوع پذیر ہونا تو اس کے عدم پر سب کا اتفاق ہے، چاہے معتزلہ ہوں، چاہے ماتریدیہ ہوں، چاہے اشاعرہ ہوں، تو سب کے نزدیک یہ چیز واقع نہیں ہوگی، یعنی جو محسن ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ لیکن وجہ جو دلیل ہے دونوں میں فرق ہے۔ تو اشاعرہ کے نزدیک تو اس لیے یہ ممنوع ہے اس کا وقوع کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف پر وعدہ فرما لیا ہے، اور حنفیہ اور معتزلہ کے نزدیک یہ اس لیے ممنوع ہے کہ اللہ کا وعدہ بھی آ چکا ہے اس پر، اور دوسرا کہ اس کا خلاف جو ہے وہ قبیح ہے، اور جب اس کا خلاف قبیح ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ ولما كان هذا المقام من مزال الاقدام قال ابن الحمام لرفع الاوهام ان من محل الاتفاق اي في الحسن والقبح العقليين ادراك العقل حسن الكل فعل بمعنى صفة الكمال وقبح الفعل بمعنى صفة النقص، وكثيرا ما يذهل اكابر الاشاعرة عن محل النزاع في مسألة التحسين والتقبيح العقليين لكثرة ما يشعرون في النفس أن لا حكم للعقل بحسن ولا قبح، فذهب لذلك عن خاطرهم محل الوفاق أي الحسن بمعنى صفة الكمال والقبح بمعنى صفة النقص، حتى تحير كثير منهم في الحكم باستحالة الكذب عليه تعالى لأنه نقص، لما التزم المعتزلة القائلون بنفي الكلام النفسي القديم الكذب على تقدير قدمه في الإخبار، فلو كان كلامه قديما لكان كذبا وهو مستحيل عليه تعالى لأنه نقص۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو مقام ہے یہ پسلن کی جگہ ہے، اور اسی لیے ابن حمام نے وہم کو دور کرنے کے لیے یہاں پر بڑی اچھی گفتگو کی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پیچھے ہم نے حسن و قبح کے 3 معنی آپ کو بیان کیے تھے۔ ایک تو تھا کہ حسن و قبح اس اعتبار سے معقول ہیں، عقلی ہیں
بمعنی صفت کمال اور بمعنی صفت نقص کے، یعنی عقل کسی فعل کو یہ جان سکتی ہے کہ وہ صفت کمال میں سے ہے یا وہ صفت نقص میں سے ہے، کیونکہ جتنے بھی باب التنزیہات ہیں ان کا سب کا تعلق اسی بات سے ہے، تو اس میں عقلاء کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح جو میں نے پیچھے بتایا تھا غرض کے موافق ہونا، زید کے قتل کی مثال دی تھی، تو یہ بھی متفق علیہ ہے۔ اختلاف جو تھا وہ اس بات میں تھا کہ کیا کوئی فعل اس کے کرنے پر استحقاق مدح اور ذم شریعت کے حکم کے نزول سے پہلے ہو سکتا ہے، یا کسی فعل کے کرنے پر استحقاق ذم اور عقاب کے یہ حکم شریعت کے نازل ہونے سے پہلے ہو سکتا ہے۔ تو اصل اختلاف کی جگہ یہ ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ تین معنی آ رہے ہیں، زیادہ تر دو معنی کے اندر معاملہ چلتا ہے، جو صفت کمال والا اور یہ دوسرا یہ استحقاق عقاب یا ثواب والا، تو ان دونوں میں خلط ہو جاتا ہے۔ تو مقام وہ محل اتفاق کا ہے، تو بعض لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہے کہ جناب حسن و قب تو عقلی نہیں ہوتے، تو وہاں پر وہ یہی حکم لگا دیتے ہیں جناب یہ تو آپ حسن و قب عقلی کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ وہاں جو حسن و قب عقلی مانا جا رہا ہے وہ پہلے معنی کے اعتبار سے مانا جا رہا ہے کہ صفت کمال ہے یا صفت نقص ہے، اس اعتبار سے نہیں کہ وہ استحقاق عذاب ہے یا استحقاق ثواب ہے۔ تو یہ مقام جو ہے وہ بعض اوقات بہت سارے لوگوں پر مشتبہ ہو گیا، اور اس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام آتے ہیں کہ گفتگو کرتے وقت وہ ان سے اس چیز کا نسیان ہو جاتا ہے کہ یہ محل وفاق ہے یعنی جس پر سب کا اتفاق ہے، یا یہ محل اختلاف ہے کہ جہاں پر آپ اس بات کو بطور حجت کے پیش کر سکیں کہ جناب یہ جو ہے یہاں تو استحقاق عذاب یا ثواب کی بات آپ عقلی طور پر کیسے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو حسن و قب کو عقلی مانتے ہی نہیں ہیں اس معنی کے اندر۔ تو یہ وجہ بہت سے لوگوں کی بنی ہے، اور خاص طور پر اشاعرہ کے جو بڑے لوگ ہیں، کیونکہ اشاعرہ تو مطلقاً حسن و قب کا انکار کرتے ہیں، اب ماتریدیہ جو ہے وہ حسن و قب عقلی مانتے ہیں، تو اس وجہ سے زیادہ جو تحیر پیدا ہوا وہ اکابر اشاعرہ کو پیدا ہوا۔ تو اسی پہ یہ ساری گفتگو جو ہے علامہ ابن حمام نے یہاں پر فرمائی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ محل اتفاق میں سے یہ ہے کہ حسن و قب عقلی ہیں، یعنی عقل جو ہے فعل کے اچھے ہونے کا اس طور پر کہ وہ صفت کمال میں سے ہے اس کا ادراک کر لیتی ہے، اور اسی طرح فعل کے برے ہونے کا اس طور پر کہ وہ صفت نقص ہے اس کا ادراک کر لیتی ہے۔ اور بہت سارے اکابر اشاعرہ جو ہیں ان کو نسیان ہو گیا، ان کی غفلت ہو گئی، تو ذہول جو ہے وہ نسیان اور غفلت کو کہتے ہیں۔ محل نزاع سے ان کو نسیان ہو گیا، وہ ان کی توجہ نہ رہی کہ اختلاف کس چیز میں ہے، تحسین اور تقبیح عقلی کس جگہ پر ہم اختلاف کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نفس میں یہ بہت زیادہ اس کا شعور ہے کہ جناب حسن و قب عقل کا کوئی حکم نہیں ہے، وہ اس کی مطلقاً نفی کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ان کے دل سے جو محل اتفاق ہے وہ بھی نکل گیا، اس طرف توجہ نہ رہی کہ جو حسن بمعنی صفت کمال ہے اور قب بمعنی صفت نقص ہے اس پہ تو اتفاق ہے، یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں کو تحیر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو استحالہ کذب کا حکم ہے اس بنیاد پہ کہ وہ نقص ہے۔ جب معتزلہ نے کلام نفسی قدیم کے جو قائل اشاعرہ ہیں ان پر یہ الزام لگایا کہ اگر آپ کلام کو قدیم مانتے ہیں تو اس سے تو خبروں میں کذب لازم آتا ہے، کیونکہ اگر اس کا کلام قدیم ہے تو وہ تو پھر کاذب ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے بہت سی خبریں ماضی کی اپنے کلام میں بیان فرمائی ہیں، اور ازل کے اعتبار سے تو ماضی ہے ہی نہیں۔ انا ارسلنا ماضی میں فرمایا، قال موسیٰ نے فرمایا، تو ازل میں تو یہ باتیں تھی نہیں، تو یہ تو جھوٹ ہو جائے گا۔ تو اس کا جواب ہم پیچھے دے چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتبار سے زمانہ
ہے ہی نہیں۔ یہ ساری باتیں ماضی میں ہونا، حال میں ہونا، مستقبل میں ہونا، یہ تو ہمارے اعتبار سے ہے۔ اور دوسرا جواب یہ دیا تھا کہ بات یہاں کلام نفسی کی ہو رہی ہے، اور خبر وغیرہ یہ ہونا یہ تو کلام لفظی کی اندر ہوتا ہے۔ تو خیر انہوں نے یہ دلیل پیش کی تھی۔ تو اب وَهُوَ مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ نَقْصٌ، تو انہوں نے یہ کہا کہ جھوٹ جو ہے وہ اللہ پر محال ہے کیونکہ یہ تو نقص ہے۔ تو اب یہ جو نقص ہے کہا تھا، اس دلیل کے اوپر اکابر اشاعرہ کو تحیر ہوا، اس حکم کے اوپر نہیں ہوا۔ یعنی یہ حکم تو وہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کذب محال ہے، لیکن اس کذب محال ہونے کی بہت ساری ادلہ ہیں۔ ان ادلہ میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ وہ نقص ہے، اور جب نقص ہے تو اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ تو اس کو نقص قرار دے کر اللہ کی اس سے تنزیہ ماننا، اس دلیل کے اوپر بہت سارے اکابر اشاعرہ کو تحیر ہوا۔ خود نفس حکم پر تحیر نہیں ہے، اس سے یہ جو دیابنا ہیں، وہابیاں ہیں، ان کو استدلال کی کوئی جا نہیں ملتی، کیونکہ وہ حکم تو سب ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حق میں کذب محال عقلی ہے۔ اب دلیل اس کی بہت ساری ہو سکتی ہیں، تو اس دلیل کے اندر تحیر ہوا ہے، نفس حکم کے اندر تحیر نہیں ہوا۔ یہی بات اعلیٰ حضرت نے نیچے حاشیے کے اندر بیان فرمائی ہے کہ یہ جو لِأَنَّهُ نَقْصٌ ہے یہ حکم سے متعلق ہے، اور جو تحیر ہے وہ اس متعلق کے اوپر ہے، لا علی نفس الحکمی، نفس حکم کے اوپر نہیں ہے، کیونکہ جو حکم ہے وہ اس دلیل پر موقوف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو معنی یہ ہے کہ جب ائمہ نے پایا کہ وہ لوگ دلیل پکڑتے ہیں اللہ کے کس پر محال ہونے کا بہت ساری عقلی اور نقلی دلیلوں سے، تو اسی میں سے یہ تھی کہ وہ نقص ہے اور نقص اللہ پر محال ہے، تو پھر اس استدلال کی صحت میں ان کو تحیر ہوا اپنے اصحاب کے مذہب پر، یہ وہم کرتے ہوئے کہ نقص کا قول عقلاً کرنا یہ تو قبح عقلی کا قول کرنا ہوا، اور وہ تو اس کے قائل نہیں ہے۔ اور یہی مراد آگے جو امام الحرمین کا لفظ ہے اس میں بھی انہوں نے لفظ تمسک کی بات کی ہے۔ تو بات انہوں نے سارا جو کلام کیا وہ دلیل پہ کیا ہے، حکم کے اوپر بیان نہیں کیا۔ تو حتی قال بعضهم، یہاں تک کہ بعض اکابر جو اشاعرہ ہیں ان میں سے یہ کہا انہوں نے، ونعوذ باللہ مما قال، اور اللہ کی پناہ جو انہوں نے یہ بات کہی کہ لا یتم استحالۃ النقص علیہ تعالی الا علی رأی المعتزلۃ القائلین بالقبح العقلی، کہ جناب اللہ پر نقص کے محال ہونے کا قول یہ تو معتزلہ کی رائے پر ہی درست ہو سکتا ہے کہ جو قبح عقلی کے قائل ہیں۔ اب ان کی توجہ نہ رہی کہ یہاں پر جس قبح عقلی کی بات کی جا رہی ہے وہ تو بمعنی صفت نقص اور صفت کمال کی ہو رہی ہے، اور یہ تو محل اتفاق میں ہے، تو صرف اس کو معتزلہ کے قول کے اوپر کہنا یہ کیسے درست ہو رہا ہے؟ یہ تو سب کے نزدیک ہے۔ قال الامام الحرمین، اسی طرح امام جوینی جو ہیں امام الحرمین، انہوں نے کہا لا يمكن التمسك في تنزیہ الرب عن الكذب بكونه نقصا لأن الكذب عندنا لا يقبح بعینہ۔ تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹ سے پاک ماننے کے معاملے میں اس بات سے تمسک کرنا، اس بات سے دلیل پکڑنا کہ یہ کذب جو ہے وہ نقص ہے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک کذب جو ہے وہ بعینہ قبیح نہیں ہے۔ تو اس سے یہ دلیل کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں کہ نقص جو ہے وہ نقص کے طور پر ہم اللہ کے اس سے پاک ماننے میں یہ مسئلہ آ رہا ہے۔ تو ان سے بھی یہی ظہور ہو گیا کہ جناب یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ قبح عقلی بمعنی صفت نقص کے ہے، اور اس کا ادراک تو عقل کر لیتی ہے، اس پر تو کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ وقال صاحب التلخیص الحکم بأن الکذب نقص
ان کان عقلیًا کان قولاً بحسن الاشیاء وقبحها عقلاً وان کان سمعیًا لزم الدور۔ صاحب تلخیص جو نصیر الدین طوسی ہے، شیعوں کا بڑا امام ہے، تو اس نے یہ امام رازی کی کتاب کی تلخیص کی تھی محصل کی، تو اس کے اندر اس نے یہ بات کہی کہ یہ حکم لگانا کہ کذب نقص ہے، تو اب یہ حکم اگر عقلی ہے تو یہ اشیاء کے حسن و قبح عقلی ہونے کا قول کرنا ہوگا، اور اگر یہ حکم نقلی ہے تو اس سے دور لازم آ جائے گا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ خود نقلی ہوا اور جس سے اس کا ثبوت ہو رہا ہے وہ خود بھی نقلی ہے، تو اس لیے دونوں ایک دوسرے پر موقوف ہوں گے۔ نیچے اعلیٰ حضرت نے اس کی وضاحت کی ہے حاشیے میں۔ وقال صاحب المواقف، اور جو صاحب مواقف ہیں وہ کہتے ہیں لم یظہر لی فرق بین النقص العقلی والقبح العقلی بل ہوا بعینہ۔ تو صاحب مواقف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے کوئی فرق واضح نہیں ہے، قبح عقلی کہہ لو یا نقص عقلی کہہ لو، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، جو اس کا معنی ہے وہی اس کا معنی ہے۔ تو آپ نے یہاں پر نقص عقلی کہا ہے تو وہ قبح عقلی ہی ہو گیا، تو وہی بات ہو گئی جو معتزلہ نے کہی، تو ان کا بھی ظہول ہو گیا کہ جناب یہ محل وفاق میں ہے، محل نزاع میں نہیں ہے کہ آپ یہاں پر یہ بات کہہ کر ان کا رد کریں۔ وَكُلُّ هَذَا مِنْهُمْ لِلْغَفْلَةِ عَنْ مَحَلِّ النِّزَاعِ۔ تو یہ جتنے بھی اقوال آئے ہیں، چاہے امام جوینی کا ہو، چاہے صاحب و مواقف کا ہو، صاحب تلخیص کا ہو، تو ان سب کو محل نزاع سے غفلت ہو گئی، توجہ نہ رہی کہ یہ ہم کس دائرے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ حتیٰ قال بعض محقق المتاخرین منہم، یعنی المولا سعد فی شرح المقاصد، بعدما حکا کلامہم ھذا وانا اتعجب من کلام ہؤلاء المحققین الواقفین علی محل النزاع فی مسئلۃ الحسن والقبح العقلی۔ تو بعض جو اشاعرہ متحققین ہیں متاخرین میں سے، جیسے کہ علامہ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ تعالی، تو انہوں نے شرح مقاصد کے اندر ان لوگوں کے کلام کو ذکر کرنے کے بعد یہ کہا کہ مجھے ان محقق علماء کے کلام پر تعجب ہے کہ جو محل نزاع سے واقف ہیں کہ اختلاف کس جگہ پر ہے، ان کو پتہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ حسن و قبح عقلی کے مسئلے میں کہاں اختلاف ہے، تو ایک محل وفاق ہے اور ایک محل نزاع ہے، تو یہ جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے تو محل اتفاق کی ہے، اس کو یہاں پر ذکر کرنے کا کوئی محل نہیں بنتا۔ قال ابن ابی شریف، علامہ ابن ابی شریف نے مسائرہ کی جو شرح مسامرہ ہے اس کے اندر فرمایا کیف لم یتأملوا ان کلامہم ھذا فی محل الوفاق لا فی محل النزاع۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ کیسے انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کا یہ جو کلام ہے یہ تو محل وفاق میں ہو رہا ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے، اس کو صرف معتزلہ کی رائے کہنا یہ کیسے درست ہو گیا، محل نزاع میں تھوڑی ہے۔ فَإِن قِيلَ، اگر یہ کہا جائے کہ محل نزاع و محل الوفاق انما ہما فی افعال العباد لا فی صفات الباری سبحانہ تعالی، کہ نزاع اور وفاق جو ہے وہ تو اللہ بندوں کے افعال کے اندر ہے، کہ بندوں کا کوئی فعل اچھا ہے یا برا ہے وہ ہم جان سکتے ہیں، صفات باری تعالیٰ میں نہیں ہے۔ تو قلنا لا خلاف بین الاشعریۃ وغیرہم ان کل ما کان وصف نقص فی حق العباد فالباری تعالی منزہ عنہ وہو محال علیہ تعالی والکذب وصف نقص فی حق العباد، کہ اشاعرہ اور دیگر تمام علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ ہر وہ صفت کہ جو بندوں کے حق میں صفت نقص ہے بذاتی ہی، کیونکہ پیچھے اعلیٰ حضرت نے حاشیے میں بیان کیا تھا کہ بعض صفت نقص بندوں کے حق میں اس اعتبار سے ہیں کہ ان میں صفت کمال نہیں پائی جا رہی، جیسے تکبر، احسان والی جو بات پیچھے ہم نے پڑھی تھی، تو اس سے احتراز کرتے ہوئے، تو اسی لیے ہر وہ وصف جو بذاتی خود بندوں کے حق میں نقص ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے، اور یہ اللہ کے حق میں محال ہے، اور جھوٹ بھی بندوں کے حق میں اسی طرح کا وصف نقص ہے۔ فَإِنْ قِيلَ، تو اگر یہ کہا جائے کہ لا نسلم انہ وصف نقص فی حقہم مطلقاً، کہ یہ جو ہے جھوٹ بولنا یہ بندوں کے حق میں مطلقاً وصف نقص نہیں ہے، لأنہ قد یحسن بل قد یجب فی الاخبار لسائل عن موضع رجل معصوم یقصد قتلہ عدوانا، کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولنا کبھی تو اچھا ہو جاتا ہے بلکہ کبھی واجب بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس خبر کے اندر کہ جس میں سائل سے کسی ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا ہو، اس کی جگہ کے بارے میں جس کی کوئی خطا نہیں ہے، اور وہ پوچھنے والا جو ہے اس کا ظلم کے طور پر قتل کا ارادہ کرتا ہے، تو اب اس پوچھنے والے کو لازم ہے کہ وہ اس کی غلط خبر دے، اس کو اس کی جگہ کے بارے میں نہ بتائے۔ تو قلنا، ہم کہتے ہیں لا خفاء فی ان الکذب وصف نقص عند العقلاء، کہ اس میں کوئی خفا نہیں ہے کہ تمام عقلاء کے نزدیک جو جھوٹ ہے وہ نقص کا عیب ہے۔ اب یہاں جو بات آئی ہے کہ اس کو قتل سے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہو گیا، تو جناب یہ ہے خروجہ لعارض الحاجۃ للعاجز عن الدفع الا بہ، تو یہاں پر جو خروج ہوا ہے اس کا، یہ اس حاجت کے عارضے کی وجہ سے ہے کہ وہ شخص اس جھوٹ کے بغیر اس شخص سے قتل کو روکنے پر قادر نہیں تھا، اس قاتل کو وہ روکنے پر قادر نہیں تھا، تو اس نے غلط بیانی کر کے جھوٹی خبر دے کر اس شخص کو قتل سے بچایا۔ لا یصح فرضہ فی حق ذی القدرۃ الکاملۃ الغنی مطلقا سبحانہ، تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں فرض کرنا درست نہیں ہے جو قدرت کاملہ والا ہے اور غنی مطلق ہے۔ فقط تم کونہ وصف نقص بالنسبۃ الی جناب قدسہ تعالی فہو مستحیل فی حق اللہ، تو جناب یہاں پر یہ دلیل تام ہوئی ہے کہ یہ جھوٹ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے وصف نقص ہے، اور یہ اللہ کے حق میں محال ہے۔ یہاں تک جو ہے وہ مسامرہ کی بات پوری ہوئی۔ اقول، اب ماتن یہاں سے اپنا تبصرہ اس کے اوپر کہتے ہیں، وَأَعْجَبُ مِنْ كُلِّ عَجِيبٍ أَنَّهُمْ يُصَرِّحُونَ بِتَشْخِيصِ مَحَلِّ النِّزَاعِ فِي هَذَا الْبَابِ، کہ مجھے بہت ہی تعجب ہے کہ ان علماء نے، جو اشاعرہ اکابر ان کے سب کے اقوال آئے ہیں، ان سب نے خود اس باب کے اندر جب کس کی بات کرتے ہیں تو محل نزاع کی تشخیص کی صراحت کی ہے۔ جب حسن و قبح کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر واضح کرتے ہیں کہ یہ محل وفاق ہے اور یہ محل نزاع ہے، خود اس بات کی صراحت کرتے ہیں۔ وَيَسْتَنِدُونَ بِهَذِهِ الدَّعْوَى فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَبْوَابِ فِي هَذَا الْكِتَابِ، اور خود اسی کتاب کے اندر پھر بہت سارے ابواب میں اس دعوے سے استناد بھی کرتے ہیں کہ نقص اللہ پر محال ہے۔ جتنا بھی تنزیحات کا باب ہے، اس تنزیحات کے باب کی بنیاد ہی اس کے اوپر ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں اللہ کے حق میں نقص ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے پاک ہے، تو کئی ابواب میں وہ خود اسی دلیل سے استناد کرتے ہیں، دلیل پکڑتے ہیں۔ مع ذالک لا یظہر لہم الفرق، اور اس کے باوجود ان کے لیے فرق ظاہر نہیں ہوا۔ وَيَتَحَيَّرُونَ وَيَقُولُونَ مَا يَقُولُونَ، اور وہ پھر اس بات میں متحیر ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور جو انہوں نے کہا وہ کہا۔ وصاحب المواقف ذکر التشخیص فی اول الباب، اور صاحب مواقف نے اس باب کی ابتدا میں ہی اس مسئلے کی تشخیص کر دی تھی کہ یہ گفتگو کس مسئلے میں ہوگی۔ وقال فی مسئلۃ الکلام فی دلائل امتناع الکذب علیہ تعالی انہ نقص ونقص علیہ محال اجماعا،
کہ کلام جو ہے وہ اللہ کے اوپر کذب کے ممنوع ہونے کے دلائل کے بارے میں ہے کہ یہ کذب جو ہے وہ نقص ہے اور نقص اللہ پر محال ہے بالاتفاق. وَبِهِ أَجَابَ عَنْ دَلِيلِ مُنْكَرِ الْبَعْثِ، اور اسی دلیل سے انہوں نے جو دوبارہ اٹھائے جانے کے منکرین ہیں ان کی دلیل کا جو ہے وہ رد کیا تھا، اس کا جواب دیا تھا. تو بس صرف اتنا ہے کہ بعض اوقات بڑے بڑے لوگوں سے بھی عدم توجہ کی بنا پر اس طرح کی بات ہو جاتی ہے، لیکن ان کا عقیدہ پہ اس سے کوئی خرابی نہیں آئی، کیونکہ یہاں ساری جو گفتگو ہو رہی ہے وہ دلیل کے اوپر ہو رہی ہے، حکم کے اوپر نہیں ہو رہی. اس لیے جو اسماعیل قتیل بالاکوٹ نے کہا اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. دلیل میں گفتگو ہونا اور بات ہے اور حکم میں گفتگو ہونا اور بات ہے. تو حکم پر سب کا اتفاق ہے کہ کذب جو ہے وہ اللہ کے حق میں محال عقلی ہے، اس لیے اللہ کو اس پر قدرت حاصل نہیں ہے، اور یہ بات سب کا متفق علیہ مسئلہ ہے. اب یہاں پر اعلیٰ حضرت کے کچھ حواشی ہیں جو بڑے اہم ہیں اور اس مقام کو سمجھنے کے حساب سے بہت ہمارے لیے کارآمد ہے. یہ جو بات کی سب سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالی کیا نیک آدمی کو عذاب دے سکتا ہے، یعنی محال عقلی یہ ہے یا جائز ہے عقلاً یہ، تو اشاعرہ نے اس کو جائز قرار دیا تھا اور ماتریدیہ نے اس کو محال عقلی قرار دیا تھا. تو یہاں پر اعلیٰ حضرت نے اپنے حاشیے میں ماتریدیہ کے قول کی بھی توجیہ بڑے اچھے انداز میں کی اور وہ دلیل پیش کی جو اور کتابوں کے اندر کہیں نظر نہیں آتی، لیکن پھر اپنا جو اندیہ دیا، اپنا جو رجحان بتایا وہ اشاعرہ کے قول کی طرف بتایا کہ اشاعرہ کی جو بات ہے وہ زیادہ میرے نزدیک درست ہے، تو اس لیے میں اسی کو اختیار کرتا ہوں. اور وجہ یہ بتائی کہ کیونکہ عقائد میں تقلید نہیں ہوتی، جو دلیل جس کے سامنے ظاہر ہو اس پر اسی کے مطابق عمل کرنا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے وہی دلیل اعلیٰ حضرت کے نزدیک ظاہر ہوئی ہے تو آپ نے اسی قول کو اختیار کیا، اور میرا الحمدللہ رجحان بھی اسی قول پر ہے. اور میں نے بھی اس لیے نہیں کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، بلکہ اس پر غور و فکر کرنے کے بعد مجھے بھی یہی بات زیادہ سمجھ میں آئی جو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی ہے. تو اس لیے یہ حاشیہ پڑھنا جو ہے وہ بہت مفید ہے یہاں پر. تو فرماتے ہیں کہ یہ جہاں پر یہ گفتگو شروع ہوئی ہے نا، جہاں سے آج ہماری گفتگو، اس کے نیچے جو حاشیہ آ رہا ہے، لم یجز فی نظر العقل العذاب علی المطیع الذی هو فی علم اللہ کذالک عند الماتریدیۃ وخالف الاشعری ومن تابعہ من عامۃ الاشاعرۃ فقالوا لا یجوز عقلا تعذیبہ. تو کہتے ہیں کہ عقل کی نظر میں مطیع کو عذاب دینا کہ جو اللہ کے علم میں بھی مطیع ہی ہو، تو یہ جائز نہیں ہے ماتریدیہ کے نزدیک. اور اشاعرہ اور جو ان کے تابع دار ہیں، ان کے پیروکار ہیں عام اشاعرہ، تو انہوں نے کہا کہ عقلاً یہ اللہ کا اسے عذاب دینا جائز ہے. لِأَنَّ لِلْمَالِكِ أَن يَفْعَلَ فِي مِلْكِهِ مَا يَشَاءُ، کیونکہ جناب مالک کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی ملکیت میں جو چاہے کرے. لَيْسَ ذَلِكَ بِظُلْمٍ، یہ کوئی ظلم نہیں ہے. اِذِ الظُّلْمُ هُوَ التَّصَرُّفُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ، کیونکہ ظلم تو وہ ہے کہ جو دوسرے کی ملکیت میں بغیر اس کی اجازت کے تصرف کیا جائے. تو یہاں جب سب کچھ اللہ ہی کی ملکیت ہے تو یہاں ظلم کیسے متحقق ہو سکتا ہے؟ وَالْكُلُّ مِلْكُهُ وَلِأَنَّهُ لَا تَزِيدُهُ الطَّاعَةُ. اب بعض نے یہ کہا کہ جی خلاف حکمت، جیسے ماتریدیہ نے کہا کہ تقاضا ہے اور اس کے خلاف نہ ہونا، تو اس کا بھی جواب یہ دیتے ہیں کہ اس عبادت گزار کی طاعت نے اللہ کی ملکیت میں کوئی اضافہ نہیں کیا، ولا تنقصه المعصیۃ، اور نہ ہی اس کی ملکیت میں کوئی کمی کی ہے. فیصیب او یعاقب لذالک،
کہ اس کی وجہ سے وہ اس کو جزا دے یا عقاب کرے۔ وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنَافِي الْحِكْمَةَ، کیونکہ اب جو ماتریدیہ نے کہا تھا کہ وہ حکمت کے خلاف ہے، تو وہ اس کی نفی کرتے ہیں اشاعرہ کہ یہ حکمت کے خلاف نہیں ہے۔ لِكَوْنِ الْقُدْرَةِ قَابِلَةً لِلضِّدَّيْنِ، کیونکہ اللہ کی قدرت جو ہے وہ دونوں ضدوں کی صلاحیت رکھتی ہے، یعنی مطیع کو عذاب دینا یا مطیع کو ثواب دینا، تو یہ دونوں چیزیں اللہ کی قدرت میں ہیں۔ تو عذاب اور ثواب یہ دونوں ضدیں ہیں، لیکن اللہ کی قدرت دونوں ضدوں سے متعلق ہے، دونوں اس کے تحت القدرت ہیں۔ وَلِأَنَّ الْأَبْلَغَ، اور دوسری دلیل یہ دی کہ اس کو محال شرعی قرار دیا جائے محال عقلی کے بجائے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا ہے، بیان کر دیا ہے کہ وہ ان کو عذاب نہیں دے گا، یعنی دائمی عذاب کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے یہ محال شرعی ہو گیا۔ تو ممکن ہے عقلاً، لیکن محال للغیر ہے، یعنی شریعت کے حکم آنے کی وجہ سے۔ تو وہ فرماتے ہیں وَلِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي التَّنزِيهِ إِثْبَاتُ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ مَعَ الْإِمْتِنَاعِ عَنْهُ مُخْتَارًا، کہتے ہیں کہ تنزیہ کے معاملے میں یہ زیادہ بلیغ ہے کہ اللہ کی قدرت اس پر اس بات کی جائے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے سکتا ہے، لیکن خود اپنے اختیار سے وہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ فَكَانَ الْقَوْلُ بِهِ أَوْلَى، تو یہ ہی عقیدہ رکھنا زیادہ بہتر ہے کہ یہ محال عقلی نہیں ہے، ممکن ذاتی ہے، لیکن محال شرعی ہے۔ عقلاً ہو سکتا ہے، لیکن ایسا اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، کیونکہ خود اس نے اس کی خبر دے دی ہے۔ تو محال للغیر ہے، محال ذاتی نہیں ہے۔ اور جو ماتریدیہ ہیں انہوں نے اس کو محال عقلی قرار دیا ہے، یعنی محال ذاتی قرار دیا ہے۔ ودلیل الماتریدیہ ان تعذیب المحسن الذي استغرق عمره في طاعة مولاه مخالفا لهواه وطالبا لرضاه ليس من الحکمت، کہ اس نیک کو عذاب دینا کہ جس کی ساری زندگی طاعت میں گزری، اپنی خواہش نفس کی مخالفت کرتا رہا، اپنے رب کی رضا کا طالب رہا، تو یہ عذاب دینا حکمت میں سے نہیں ہے۔ اذ ہی تقتضی التفرقۃ بین المحسن والمسیء، تو یہ حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نیک اور بد میں فرق کیا جائے۔ فما یکون علی خلافها فصفہ، اور جو حکمت کے خلاف ہو تو وہ تو بے وقوفی ہوتی ہے، اور جو بے وقوفی ہے فیستحیل علیہ تعالی، تو وہ اللہ پر محال ہے، کالظلم والکذب، جیسا کہ جھوٹ اور ظلم کا معاملہ ہے۔ تو فلا یوصف سبحانہ و تعالی بکونہ قادرا علیہ، تو لہذا اللہ سبحانہ و تعالی کو اس پر قادر ہونے کے ساتھ موصوف نہیں کیا جائے گا۔ الا تری انہ عز وجل رد علی من حکم بالتسویۃ بقولہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر رد کیا کہ جنہوں نے برابری کا حکم لگایا کہ نیک اور بد ایک جیسے ہو جائیں گے۔ تو آیت میں افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مومنوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ استفہام انکاری ہے، یعنی ایسا نہیں ہے۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہوا، کیسے حکم دیتے ہو؟ وقال، یہ وہی آیت ہے جو ماتن نے بھی نقل کی تھی، سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 21، کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کی طرح کر دیں گے، برابری میں ان کی زندگی اور موت ایک جیسی؟
کتنا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں. وَلِأَنَّ ذَلِكَ ظُلْمٌ، کہ یہ بات ظلم ہے. پہلی بات انہوں نے کی تھی حکمت کے خلاف ہے، دوسری دلیل یہ دی کہ یہ ظلم ہے. اور وَالْمِلْكُ لَا يُؤَثِّرُ فِي دَفْعِهِ، اب اشاعرہ نے دلیل دی تھی کہ وہ تو اللہ کی ملکیت ہے، تو وہ کہتے ہیں ملکیت ہونا اس ظلم کو دفع نہیں کرتی. یعنی بغیر فائدے کے، بغیر غرض صحیح کے، بغیر مصلحت کے کوئی کام کرنا تو یہ سفاہن ہے، یہ بے وقوفی ہے. تو اللہ تو اس سے بھی پاک ہے. تو اس لیے کہتے ہیں ملکیت ہونا، یہ ان کی دلیل کا جواب ہے اشاعرہ کی، تو یہ اس کے دفع میں مؤثر نہیں ہے. فَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ تعالی، تو لہٰذا یہ ظلم جو ہے وہ اللہ پر محال ہے. وَلِأَنَّ فِعْلَهُ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ لَا لِغَرَضٍ فَهُوَ عَلَى مُقْتَضِي الْحِكْمَةِ، کیونکہ اللہ کا فعل اگرچہ کسی غرض کے لیے نہیں ہوتا، اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں ہوتا، لیکن بہرحال حکمت کے تقاضے کے مطابق ہوتا ہے. وَكَوْنُ الْقُدْرَةِ تَصْلُحُ لِلضِّدَّيْنِ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُؤَدِّ إِلَى مُحَالٍ، اور جو دلیل پیش کی تھی اشاعرہ نے کہ جناب قدرت جو ہے وہ دونوں ضدوں سے متعلق ہوتی ہے، یہ اس صورت میں درست ہے کہ جب کوئی محال کی طرف نہ لے کر جائے. اگر یہ دونوں ضدوں پر قدرت محال کی طرف لے کے جائے تو پھر دونوں ضدوں پہ قدرت نہیں ہوتی. وَهُوَ مُنَافَاةُ الْحِكْمَةِ، اور یہاں پر یہ محال موجود ہے کہ یہ حکمت کے منافی ہے. هذا مضمون دلیلہم، یہ ماتریدیہ کے جو دلیل تھی اس کو اعلیٰ حضرت نے بڑے اچھے انداز میں پیش فرما دیا. وَمِمَّا أَلْهَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِعَبْدِهِ الْحَقِيرِ، اب یہاں پر اعلیٰ حضرت ماتریدیہ کی ایک بڑا زبردست دلیل پیش کرتے ہیں، اور یہ کسی کتاب میں نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت اس لیے فرماتے ہیں کہ اس عبد حقیر پر جو اللہ نے الہام فرمایا ہے اس میں سے یہ ہے کہ انہ اذا تأمل الشخص بعین البصیرۃ رأى ان جمیع النقائص والقدورات ای الواقعۃ فی المخلوقات من مقتضیات صفات الجلال و جمیع المحاسن والصفاء والخیرات من لوازم صفات الجمال. اچھا، یہ جو کلام ہے یہ کنز کا کلام ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا کلام نہیں ہے. اعلیٰ حضرت اس پر آگے ابھی تبصرہ کریں گے. یہ جو کلام ہے یہ کنز الفوائد کا کلام آ رہا ہے. تو یہ کنز الفوائد والوں نے یہ بات کہی ہے کہ جب کوئی شخص بصیرت کی آنکھ سے غور کرے گا تو دیکھے گا کہ جتنے بھی نقائص اور قدورات ہیں، یعنی جو مخلوق میں واقع ہیں، وہ سب اللہ کی صفات جلال کا تقاضے ہیں. جو غصہ ہماری ذات میں ہے تو اللہ کے قہر کا یہ تقاضا مقتضی ہے، قہر مقتضی ہے اور یہ اس کا مقتضا ہے. تو ایسے ہی کہتے ہیں جتنے بھی نقائص اور قدورات ہیں وہ سب صفات جلال کے مقتضیات ہیں. صفات جلال مقتضی ہے اور یہ سب اس کے مقتضا ہیں. وجمیع المحاسن، اور جتنی بھی خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، بھلائیاں ہیں، وہ سب کی سب صفات جمال کے لوازمات ہیں. وکل شیء یجازی باصلہ ویرد الیہ، اور ہر شے کو جزا اس کی اصل کے حساب سے ہی ہوتی ہے اور ہر شے اپنی اصل کی طرف ہی لوٹتی ہے. یہ انہوں نے یردو لکھ دیا، یہ یریدو ہے. فحینئذ لا یجوز عقلا ان یتخلف حکم کل منہما، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں عقلاً یہ جائز نہیں ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا حکم اس سے جدا ہو، کیونکہ جب ذات صفت جلال کا تقاضا ہے اور صفت کمال کا تقاضا ہے تو یہ جب تقاضے
صفات ہیں، صفات جلال ہے، تو وہ اس سے جدا نہیں ہوں گے، ان میں تخلف نہیں ہو سکتا۔ لأنه خلاف الواقع فلا يعذب مطیع ولا یصاب عاص، تو مطیع کو عذاب نہیں دیا جائے گا اور عاصی کو ثواب نہیں دیا جائے گا۔ لكن المؤمن العاصی لما اجتمع فيه النوعان رجح احدهما على الاخر، لیکن وہ مومن جو گناہ گار ہے تو اس میں دونوں قسم کی نوع جمع ہیں، وہ عاصی بھی ہے اور مطیع بھی ہے، ایمان کے حساب سے مطیع ہے، عمل کے اعتبار سے عاصی ہے۔ تو یہاں پر ایک کو دوسرے پر ترجیح ملی بقولہ سبحانہ سبقت رحمتی غضبی، کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پر حاوی ہے، اسی لیے جو ایمان والا ہے وہ دائمی طور پر جہنم میں نہیں جائے گا، اس کا خلود جو ہے وہ جنت میں ہے۔ اگر معاذ اللہ جہنم میں جانا بھی ہوا تو عارضی طور پر ہوگا، دائمی نہیں ہے۔ کافر کے لیے خلود فی النار ہے اور مومن کے لیے خلود فی الجنہ ہے۔ وَهَذَا يُرَجِّحُ قَوْلَ الْمَاتُرِیدِیَّۃِ، تو کہتے ہیں کہ یہ جو دلیل ہے کہ جو نقائص ہیں وہ صفت جلال کا تقاضا ہیں تو اس لیے وہ اس سے جدا نہیں، تو صفت جلال تو دائمی ہے تو اس لیے ان کا جہنم میں رہنا بھی دائمی، اور جو صفت کمال ہے، صفت جمال ہے، اس کے تقاضے سے محاسن ہیں، تو اس لیے جو محسن ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، کیونکہ وہ اس کا اس سے تقاضا دور نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے صفت جمال اور صفت جلال کی بات کر کے، تو دونوں صفات دائمی ہیں تو اس لیے ان کے تقاضے بھی دائمی ہوں گے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جہنم میں رہیں، اور صفت جمال کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جنت میں رہیں، تو اس اعتبار سے دوام دونوں میں آ گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ ماتریدیہ کے قول کو ترجیح دے رہا ہے، یعنی پھر مطیع کو عذاب دینا یہ خلاف عقل ہے۔ بل یرفع الخلاف عند ذوی البصیرۃ الذکیۃ، بلکہ کہتے ہیں کہ اگر اس دلیل پہ غور کیا جائے تو اس سے اختلاف ہی دور ہو جاتا ہے جو صحیح بصیرت والے لوگ ہیں ان کے نزدیک۔ لا سیما علی قولہم، خاص طور پر جو متکلمین نے یہ فرمایا ہے کہ ان القدرۃ لا تتعلق بالمستحیل ولو صلحت له لانقلب جائزا فتأمل ذلك واللہ تعالی عالم بما ہنالک، کہ قدرت جو ہے وہ محال سے متعلق نہیں ہوتی، اور اگر وہ اس کی صلاحیت رکھے یعنی محال کی تو پھر تو وہ جائز ہو جائے گا، اور حالانکہ اس کو تو محال تصور کیا گیا ہے، تو اس پہ غور کر لو۔ اب آگے یہی صاحب کنز کہتے ہیں فَإِنْ قِيلَ عَلَى هَذَا يَكُونُ ذَلِكَ أَيْ إِصَابَةُ الْمُطِيعِ وَتَعْذِيبُ الْكَافِرِ وَاجِبًا كَمَا تَقُولُ الْمُعْتَزِلَةُ وَهُوَ بَاطِلٌ، تو اب اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ جناب مطیع کو ثواب دینا اور کافر کو عذاب دینا یہ تو واجب ہو جائے گا اللہ کی ذات پر، جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں، اور یہ قول تو باطل ہے۔ قلت نعم، تو ہم کہتے ہیں ہاں واجب تو ہے، لیکن ہوا واجب بایجابہ تعالی علی نفسہ تفضلا وتکرما وزیادۃ فی الامتنان، کہ یہ خود اللہ کے اپنے اوپر واجب کرنے سے ہے، ایجاب بالذات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے واجب کرنے سے ہے کہ اس نے اپنے اوپر اس کو واجب کر لیا ہے، تفضل کے طور پر، فضیلت دینے کے لیے، تکرم کے طور پر، اور امتنان میں زیادتی کے طور پر، زیادتی احسان کے طور پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ وکان حقا علینا نصر المؤمنین، مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر جو بھی چلنے والا ہے تو اللہ کے ذمے پر ہی اس کا روزی ہے۔ الی غیر ذلک من الآیات والاحادیث، ٹھیک ہے جی۔ وہذا لا ينفی کونہ ممکنا فی نفسہ،
تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ایجاب بھی واجب بھی ایجابی ہی ہے، یہ ممکن فی نفسی ہی ہونے کی نفی نہیں کرتا، یعنی یہ ممکن فی نفسی ہی تھا لیکن اللہ نے خود اس کو اپنے ذمے پر واجب کر دیا ہے، تو واجب للغیر ہوا۔ تو ہم جس واجب کی بات کر رہے ہیں وہ واجب للغیر ہے، اور جو معتزلہ جس واجب کی بات کر رہے ہیں وہ واجب بالذات ہے، تو دونوں میں فرق ہو گیا۔ بل زیادتاً فی التفضل والاحسان، ٹھیک ہے جی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کنز الفوائد جو شرح بحر العقائد کی اس کی عبارت یہاں تک یہ مکمل ہوئی، یہ پوری جو گفتگو ہوئی ہے وہ ساری اس عبارت کے اوپر ابھی ہوئی ہے۔ اقول، یہاں سے اب اعلیٰ حضرت اپنی بات شروع فرماتے ہیں کہ اما القول بالوجوب منہ تعالی لا علیہ، کہ یہ جو بات کہی ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر خود اس کو واجب کر لیا ہے، بذات خود وہ اللہ پر واجب نہیں ہے، تو یہ جو قول ہے تو اس طرح کی بات فواتح الرحموت میں بھی فرمائی ہے، یعنی واجب للغیر کی۔ تو فقط قال فی فواتح الرحموت الایجاب منہ تعالی لاجل الحکمت ومطابقۃ الفعل للنظم الصالح من الکمالات، کہ اللہ کا حکمت کی وجہ سے اور اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کر لینا اور کوئی فعل واقع کرنا اس نظم کے مطابق جو صالح ہے، جو بہتر ہے لوگوں کے لیے، تو یہ کرنا اور یہ اپنے اوپر واجب کر لینا یہ من الکمالات، یہ کمالات میں سے ہے۔ الایجاب مبتدا ہے، من الکمالات خبر ہے، تو یہ اپنے اوپر لازم کر لینا حکمت کی وجہ سے اور فعل کا واقع کرنا نظم صالح کے طور پر، یہ کمالات میں سے ہے۔ تو جب کمالات میں سے ہے فیجب ثبوتہ تعالی، تو لہٰذا اس کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے لیے لازم ہو گیا۔ والایجاد کیف متفق من غیر وجوب امر مستحیل یجب تنزیہہ تعالی منہ فلا یجترئ مسلم الا علی ھذا، تو کہتے ہیں کہ وجود دے دینا جیسے بھی متفق ہو جائے بغیر وجوب کے، کہ اللہ نے اپنے اوپر اس کو لازم نہ کیا ہو، بغیر اس کے ہی کوئی چیز وجود میں آ جائے، تو یہ تو امر مستحیل ہے اور اللہ کا اس سے پاک ہونا لازم ہے، تو کوئی بھی مسلمان اس کے علاوہ کچھ اور کہنے کی جرت نہیں کرے گا کہ ممکن فی نفسی ہی تھا لیکن واجب للغیر ہو گیا، کہ جب اللہ نے اس کا ارادہ فرما لیا تو اس نے اپنے اوپر اس کے کرنے کو لازم کر لیا ہے، تو خود اس نے اپنی ذات پر لازم کیا، تو اس اعتبار سے وہ واجب للغیر ہوا۔ وقال ایضاً، اور ایک دوسری جگہ پر بھی یہی بات انہوں نے اس طرح کہی، اما عند عدم مانع من الموانع اصلا فیجب صدور الفعل منہ سبحانہ، کہ جب سارے موانع معدوم ہو جائیں تو پھر اس فعل کا صادر ہونا جو ہے وہ لازم ہے اللہ تبارک و تعالی سے۔ فإنک قد عرفت ان الوجود من غیر وجوب باطل، کہ بغیر وجوب کے وجود باطل ہے، اللہ نے اپنے ذمے پر لیا تو وجود آئے سب کے، اگر وہ نہ لیتا تو کسی کو وجود نہ ملتا۔ تو اس پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں والمقام یستدعی تنقیحا عظیما لا نفرغ الآن لبسطہ، کہ جناب یہ کلام مقام جو ہے یہ بہت ہے بڑی تنقیح کا دعوے دار ہے، اور لیکن ابھی ہم اس کے لیے فارغ نہیں ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ طویل گفتگو ہو جائے گی۔ لیکن بین قول الکنز لا ينفی کونہ ممکنا فی نفسہ وبین قولہ لا سیما علی قولہم ان القدرۃ لا تتعلق بمستحیل لا تصلح لہ تناف ظاہر، کہ اب جو صاحب کنز نے یہ دو باتیں کہی ہیں تو ان میں تو آپس میں بالکل منافات ہے،
کیونکہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے ممکن فی نفسی ہونے کی نفی نہیں کرتا، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ قدرت جو ہے وہ محال سے تعلق نہیں رکھتی۔ تو جناب جو محال سے تعلق نہیں رکھتی کا مراد ہے محال ذاتی، اور جو ممکن ذاتی ہے وہ تو تحت القدرت ہوتی ہے۔ تو ان دونوں کی وہ ضد بنا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو تنافی ہے آپس میں ان کی۔ وَقَضَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ مِن مُقْتَضِيَاتِ صفات الجمال ومن لوازمی صفات الجلال۔ اسی طرح انہوں نے پیچھے کہا کہ ممکن فی نفسی ہی، اور یہاں صفات جمال کا تقاضا اور صفات جلال کے لوازمات کہا، تو ان میں بھی وجوب ذاتی آئے گا۔ فإن تخلف المقتضى وانفکاک اللازم مستحیل بالذات، کیونکہ مقتضی کا تخلف اور لازم کا انفکاک یہ تو ذات سے محال ہے، تو یہ محال بالذات ہے، یہ تو ان دونوں میں آپس میں تنافی آ گئی۔ تو امکان ذاتی اور محال ذاتی یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ الا ان یرید المعنى العرفیہ، مگر یہ کہ اس سے وہ واجب سے مراد عرفی معنی لے لیں، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ ہونا چاہیے، اس سے مراد ان کی یہ ہے۔ وذالک بمقصود ہی لا یفی، لیکن جو اس سے ان کا مقصود ہے اس کلام سے وہ تو پورا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کا مقصود جو ہے وہ تو تھا ماتریدیہ کے قول کو ترجیح دینا، اور جو ماتریدیہ ہیں وہ تو متی کے عذاب کو عقلاً جائز ہی قرار نہیں دیتے، تو محال عقلی کی بات کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ محال بالغیر لے کر بھی آ جائیں تو اس سے ماتریدیہ کے قول کو تائید تو حاصل نہیں ہو رہی، اس سے وہ مقصد تو پورا حاصل نہیں ہو رہا۔ ثم لا معنی لقولہ بل یرفع الخلاف کما لا یخفی، اور پھر جو انہوں نے یہ کہا کہ اس سے خلاف دور ہو جاتا ہے، تو اس قول کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ خلاف تو موجود ہے، وہ محال عقلی کہہ رہے ہیں، وہ عقلاً اس کو جائز کہہ رہے ہیں۔ ولا مساغہ للفظۃ لا سیما کما ترى، اسی طرح لا سیما کہنے کا بھی یہاں کوئی جگہ نہیں بنتی، جیسا کہ تم دیکھتے ہو۔ ثم علی ما قرر، پھر جو انہوں نے یہ پیچھے بات کہی تھی کہ فلا يعذب مطیع ولا یصاب عاص، انہوں نے دو باتیں کہی تھی۔ ابھی تک ہماری جتنی گفتگو ہو رہی تھی وہ تھا مطیع کو عذاب دینے کے معاملے میں، کافر کی بات نہیں تھی یہاں پر کہ کیا اللہ تعالیٰ کافر کو معاف کر سکتا ہے، یہ کیا عقلاً جائز ہے یا عقلاً محال ہے۔ تو ہمارا اس سلسلے میں موقف یہ ہے کہ یہ عقلاً ممکن ہے لیکن محال شرعی ہے۔ اللہ تعالیٰ عقلی طور پر اگر دیکھا جائے تو کافر کو معاف کر سکتا ہے، لیکن کرے گا نہیں، کیونکہ اس نے اس کے خلاف کی خبر دے دی ہے۔ تو یہاں جو انہوں نے یہ بات کہی، کیونکہ عقلی گفتگو چل رہی ہے، تو عقلی گفتگو میں انہوں نے اس کو بھی لے کر آ گئے کہ عاصی کو ثواب نہیں۔ تو اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر جو انہوں نے یہ مقرر کیا ہے کہ لا یجوز العفو عن الکافر ایضا عقلا، کہ کافر کو جو ہے وہ معاف نہیں کیا جا سکتا عقلی طور پر، یہ جائز نہیں ہے۔ وَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌ مَجْهُورٌ مُخَالِفٌ لِلْجُمْهُور، تو یہ شاذ قول ہے جناب، مجہور ہے اور جمہور کے مخالف ہے۔ لا يعرف الا عن بعض متاخر العلماء، یہ ہمارے ماتریدی چند علماء سے ہی جو ہے پتہ چلا ہے اس قول کا، کل علامتی اکمل الدین بابرتی والامام ابو البرکات النصفی، جیسا کہ علامہ اکمل الدین بابرتی اور امام ابو البرکات نصفی نے یہ بات کہی ہے، لیکن یہ قول شاذ ہے، ان کا جمہور کے خلاف ہے، اس لیے یہ قابل اعتماد قول نہیں ہے۔ یہیں سے انشاءاللہ اعلیٰ حضرت نے جو پھر اپنا موقف پیش کیا اس بارے میں، جو اس مقام کے اوپر ہے، انشاءاللہ اگلی گفتگو میں اس کو ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے محسن کو عذاب کا دیا جانا عقلاً ممکن ہے یا نہیں،
اس کے اوپر گفتگو کی تھی، تو اشاعرہ کے نزدیک یہ عقلاً جائز ہے اور ماتریدیہ کے نزدیک یہ عقلاً محال ہے۔ تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے اس مقام پر جو حاشیہ لگایا تھا اس میں انہوں نے پہلے صاحب کنز کی عبارت پیش کی، کنز الفوائد کی، اور بعد میں اب اس کے اوپر اپنا اندیہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ثم اقول وإلى ربي أتضرع لهداية الصواب لما صرحت العلماء أن التقليد في العقائد لا يجوز كما في المصايرة وشرحها وغيرها، فيعجبني أنا أن أكون في الأصل مع أئمتنا الماتريدية، فالصواب عندي أقلية الحسن والقبح۔ تو فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اور اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہوں ثواب کی ہدایت کے لیے کہ جب علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے، جیسا کہ مسائرہ اور اس کی شرح میں ہے اور دیگر کتابوں میں، تو مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اس اصل کے اندر اپنے ائمہ ماتریدیہ کے ساتھ ہوں۔ تو میرے نزدیک ثواب یہ ہے کہ حسن و قبح عقلی ہیں، جیسا کہ ائمہ ماتریدیہ نے فرمایا۔ واعتقادی ان المولا عز وجل منزہ فی صفاتہ عن کل نقص وفی افعالہ عن کل قبح۔ تو میرا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی صفات میں ہر نقص سے پاک ہے اور اپنے ہر فعل میں قبیح سے پاک ہے۔ وإيماني أن الظلم والكذب والسفه وسائر النقائص والقبائح محال بالذات علیہ تعالی صفتا وفعلا وشرعا وعقلا۔ اور میرا ایمان یہ ہے کہ ظلم، کذب اور بے وقوفی اور تمام نقائص اور قبائح اللہ کی ذات پر محال بالذات ہیں، صفت کے اعتبار سے بھی، فعل کے اعتبار سے بھی، اور یہ محال ہونا شرعی بھی ہے اور عقلی بھی ہے۔ وَإِيمَانِي أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَىٰ أَن يَفْعَلَ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمَ مَا يُرِيدُ وَلَكِنْ لَا يَشَاءُ إِلَّا الْمُمْكِنَ وَلَا يُرِيدُ إِلَّا الْمَقْدُورَ وَهُوَ تَعَالَىٰ مُنَزَّهٌ عَنْ إِرَادَةِ الْمُحَالِ وَعَنِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا مِنْ أَقْبَحِ النَّقَائِصِ وَأَشْنَعِ الْقَبَائِحِ كَمَا بَيَّنْتُهُ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعَالَىٰ فی سبحان الصبح عن عیب کذب مقبوح۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہے کرے اور جس چیز کا ارادہ کرے اس کا حکم دے، لیکن وہ صرف ممکن ہی کو چاہتا ہے اور مقدور ہی کا ارادہ فرماتا ہے، اور وہ اس بات سے پاک ہے کہ کسی محال کا ارادہ کرے، اور اس پر قدرت سے بھی وہ پاک ہے، کیونکہ یہ بہت سب سے بڑے نقائص میں سے نقص ہے اور تمام برائیوں میں سے بری بات ہے۔ کیونکہ پیچھے بھی ہم یہ پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اگر یہ درست مان لیا جائے تو اس سے تو پھر یہ بھی ممکن ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات اور اپنی صفات کے عدم کا ارادہ کرے، تو اس سے الہ کا معدوم ہونا لازم آ رہا ہے، حالانکہ وہ تو واجب الوجود ہے۔ تو اگر محال پر قدرت ہو تو وہ اپنے عدم پر بھی قادر ہو جائے گا، اور اس سے بڑی بری بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو اسی کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یہ اقبح النقائص ہے اور اشنع القبائح ہے۔ بل اذا تحققت وجدت هذه المسائل اکثرها مجمعا علیہ بین اہل السنۃ والجماعۃ وان یذہل بعض الاکابر الاشاعرۃ عن محل الوفاق فسبحان من لا یغفل ولا ینسى۔ تو فرماتے ہیں کہ بلکہ اگر تم تحقیق کرو گے تو ان میں سے اکثر مسائل وہ ہیں کہ جو اہل سنت و جماعت کے مابین مجمع علیہ ہیں، اگرچہ بعض اکابر محل وفاق سے ان کو نسیان ہو گیا ہے۔ یہ ان جو ہے وہ وصلیہ ہے،
اگرچہ، ٹھیک، یہاں پر تاج الشریعہ نے ترجمہ اگرچہ کا نہیں کیا، انہوں نے اگر کے ساتھ کیا، اور وہ اس کی جزا جو ہے وہ انہوں نے فسبحان کو نکالا۔ لیکن مجھے جو زیادہ سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ ان وصلیہ ہونا زیادہ بہتر ہے، کہ یہ اکثر مسائل جو ہیں وہ مجمع علیہ ہیں، اگرچہ بعض اکابر عشائرہ کو اتفاق کی جگہ سے نسیان ہو گیا، غفلت ہو گئی، تو پاک ہے وہ ذات کہ جو غافل نہیں ہوتا اور بھولتا نہیں ہے۔ یہ ان کی طرف سے اعلیٰ حضرت نے ایک عذر پیش کیا ہے کہ انسان سے اس طرح کا نسیان ہو جاتا ہے، اس کے اوپر غفلت طاری ہو جاتی ہے، صرف وہی ذات ہے کہ جو غفلت و نسیان سے پاک ہے، تو اس لیے ان علماء پر زبان درازی نہ کی جائے۔ کما حققہ الامام ابن الحمام فی المسائرۃ و اشار الیہ العلامۃ التفتزانی فی شرح المقاصد، کہ اسی کی طرف تحقیق کی علامہ ابن حمام نے، جو ابھی پیچھے ہم نے عبارت پڑھ لی ہے، جو خود ماتن نے بھی ذکر کی ہے، اور اسی کی تحقیق اشارہ کیا علامہ تفتزانی نے، ان کا قول بھی ہم نے متن کے اندر پڑھ لیا ہے۔ تو اب آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَيُوجِبُنِي إِيَّايَ أَنْ أَكُونَ فِي هَذَا الْفَرْعِ عَنِي جَوَازَ تَعْذِيبِ الطَّائِعِ عَقْلًا وَامْتِنَاعِهِ شَرْعًا مَعَ أَئِمَّتِنَا الْأَشْعَرِيَّةِ، تو مجھے یہ پسند ہے کہ میں اس فرع میں، یعنی مطیع کے عذاب کے عقلاً جائز ہونے پر اور شرعاً محال ہونے پر، میں ائمہ اشعریہ کے ساتھ ہوں۔ ولا یلزم ظلم ولا صفحۃ ولا تسویۃ بین المحسن والمسیء، اور جو ہمارے ائمہ اشعریہ کا یہ قول ہے تو اس سے نہ کوئی ظلم لازم آتا ہے، جیسا کہ ماتریدیہ نے فرمایا، نہ صفحہ لازم آتی ہے بے وقوفی، اور نہ ہی محسن اور مسیء کے درمیان مساوات لازم آتی ہے۔ ان تینوں کی نفی کیسے ہوگی یہ آگے آپ اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں۔ وَتَقْرِيرُهُ عَلَى مَا أَلْهَمَنِي رَبِّي، اور اس کی تقریر وہ ہے جو میرے رب نے مجھے الہام فرمائی، أَنَّ وُرُودَ أَنْوَاعِ الْإِيلَامِ وَالْبَلَاءِ عَلَى خِلْصِ عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى فِي دَارِ الدُّنْيَا مُمْكِنٌ إِجْمَاعًا وَوَاقِعٌ عَيَانًا، کہ جناب مختلف پریشانیاں، تکلیفیں اور بلائیں، آزمائشیں، یہ اللہ کے مخلصین چنے ہوئے بندوں پر بھی آتی ہیں اس دنیا میں، اور اس کا آنا یہ اجماعاً ممکن ہے، بلکہ آنکھوں دیکھا یہ واقع بھی ہے۔ وقد ورد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ اس دنیا میں جو سب سے بڑی آزمائش ہے وہ انبیاء پر ہے، پھر جو ان کے قریب، پھر جو ان کے قریب، تو جو سب سے بڑے مخلص ہیں انبیاء، ان پر زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، تو یہ زیادہ آزمائشیں آنا یہ کوئی عذاب نہیں ہے، تکلیف کا پہنچنا یہ عذاب نہیں ہوتا۔ ولا یلزم منہ ظلم ولا صفحۃ ولا تسویۃ، تو دنیا میں ان مخلصین کو ایلام پہنچنا، بلائیں پہنچنا، یہ نہ کوئی ظلم ہے، نہ کوئی بے وقوفی ہے، اور نہ ہی محسن اور مسیء کے درمیان برابری ہے۔ فَإِنَّهُ يَكُونُ نَقْمَةً مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْكَافِرِ، تو یہ جو تکلیف اور پریشانی اگر کافر کو پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے اس کو عذاب ہے۔ وَكَفَّارَةً لِلْعَاصِي، اور اگر مومن عاصی کو پہنچتی ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ وَرَفْعَ دَرَجَاتٍ لِلْمُطِيعِينَ، اور اگر مطیع ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ وَمَزِيدَ قُرْبَاتٍ لَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور اس کی وجہ سے ان کو مزید اللہ کی بارگاہ میں قرب نصیب ہوتا ہے ان آزمائشوں سے، اس پہ وہ صبر کرتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین۔
والعقل لا یفرق بین الدار والدار، اور عقل جو ہے اس دار دنیا اور دار آخرت میں کوئی فرق نہیں کرتی۔ تو جب اس دنیا میں تکلیف مومن کو بھی آ رہی ہے، کافر کو بھی آ رہی ہے، نبی کو بھی آ رہی ہے، امتی کو بھی آ رہی ہے، لیکن ہر ایک کے لیے برابر نہیں ہے، ہر ایک کے لیے اس کا نتیجہ مختلف ہے۔ تو عقل دار دار میں فرق نہیں کرتی۔ فجاز ان یتشارک المحسن والمسیء فی الدار الآخرۃ ایضا فی صورت الایلام، تو عقلاً یہ جائز ہے کہ نیک اور بد آخرت میں صورت ایلام میں مشترک ہو جائیں، جو ظاہراً ایلام ہے لیکن ہر ایک کے لیے اس کا نتیجہ مختلف ہو، جیسے دنیا میں وَيَكُونُ نَقْمَةً عَلَى الْكَافِرِ وَكَفَّارَةً لِلْعَاصِي وَمَزِيدَ قُرْبَاتٍ لِلْمُطِيعِينَ، تو فَلَا يَلْزَمُ أَيْضًا ظُلْمٌ أَوْ سَفَهٌ أَوْ تَسْوِيَةٌ كَمَا لَمْ يَلْزَمْ فِي الدَّارِ الدُّنْيَا، تو کہتے ہیں تو لہٰذا اب یہ جو ایلام ہوگا وہ کافر کے لیے تو عذاب ہوگا اور عاصی کا کفارہ ہوگا، اور مطیعین کے لیے مزید قربت کا باعث ہوگا۔ تو اس سے نہ ظلم لازم لایا، نہ بے وقوفی لازم آئی، اور نہ برابری لازم آئی دونوں میں، جس طرح دار دنیا میں لازم نہیں آئی تھی۔ اب کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ کیا درجات تو جنت میں ہونے، تو اس کا جواب دیتے ہیں وَلَيْسَتِ الدَّرَجَاتُ وَالْقُرْبَاتُ مُنْحَصِرَةٌ فِي الْحُورِ وَالْقُصُورِ وَالْأَلْبَانِ وَالْخُمُورِ، حاشا للہ، بل الدرجات والقربات فی ترقی العبد فی معرفت ربہ وتجلیہ علیہ بصفت الرضا والمحبہ وزیادت منزلتہ عند اللہ تعالی عندیۃ رحمانیۃ لا عندیۃ مکانیۃ۔ تو فرماتے ہیں کہ جناب درجات اور قربات جو ہیں وہ صرف حور و قصور اور دودھ اور شراب میں ہی منحصر نہیں ہیں، اللہ کی پناہ اس سے، بلکہ جو درجات اور قربات ہیں وہ تو یہ ہے کہ بندے کو اپنے رب کی معرفت میں ترقی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی صفت رضا اور محبت کے ساتھ تجلی فرمائے، اور اس کو اللہ کی بارگاہ میں زیادتی منزلت حاصل ہو جائے۔ اور عندہ سے مراد یہاں پر عندیہ رحمانیہ ہے، مکانیہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ مکان سے پاک ہے۔ فَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ عِنْدَ الْعَقْلِ كُلُّ مَكَانٍ وَمَكَانٍ، تو عقل کے نزدیک دونوں مکان برابر ہیں، چاہے یہ دار ہو چاہے وہ دار ہو۔ وَلَا مَانِعَ عَقْلًا، اور عقلاً یہاں کوئی ایسی چیز مانے نہیں ہے أَن يَتَجَلَّى الرَّبُّ عَلَى بَعْضِ مَنْ فِي النَّارِ وَيَرْزُقُهُ رُؤْيَةَ وَجْهِهِ الْكَرِيمِ رَحْمَةً مِّنْهُ، تو یہ ممکن ہے عقلاً کہ اللہ تبارک و تعالی بعض اس شخص پر تجلی فرمائے جو جہنم میں ہے، اور اس کو اپنے چہرہ کریم کی، وجہ کریم کی رؤیت عطا فرما دے اپنی طرف سے رحمت کے طور پر۔ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ وَاسِعَةٌ لَا حَجْرَ فِيهَا، اس کی رحمت بڑی ہے، اس میں کوئی حجر نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وَكَذَا لَا امْتِنَاعَ عَقْلًا أَن يَرْبِطَ الْمَوْلَى حُصُولَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ بِدُخُولِ النَّارِ، اور یہ بھی عقلاً ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رؤیت کو مربوط کر دے، معلق کر دے اس چیز پر، یعنی دخول نار پر، کہ جو جہنم میں جائے گا اسے میرا دیدار ملے گا۔ تو پھر اس صورت میں فَيَتَحَقَّقُ أَنَّ ذَلِكَ الْإِيلَامُ لِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ وَجَلِيلِ الْمَثُوبَاتِ كَمَا كَانَ يَكُونُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو اگر اللہ ایسا فرما دے تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ جو ایلام ہے، جو جہنم کے عذابات ہیں، یہ بطور عذاب کے نہیں ہیں، بلکہ رفع درجات کے لیے ہیں اور جلیل مصوبات کے لیے ہیں، بڑے بڑے ثواب کے لیے ہیں۔
کیونکہ سب سے بڑا ثواب تو اللہ کا دیدار ہے، اس سے بڑھ کر تو اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسا کہ یہ حیات دنیا کے اندر ہے کہ دنیا کی آزمائشیں، تکلیفیں، یہ عذاب نہیں ہے مومنین کے لیے۔ تو ولا واللہ لو فعل اللہ ذلک لرأیت عبادہ المخلصین الی النار مہرعین وفی طلبها مسرعین وعن الجنۃ ہاربین کحربہم عن الشہوات الدنیویۃ طلبا لوجہ الحق المبین والحمد للہ رب العالمین۔ تو فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اگر اللہ نے بالفعل یہ فرما دیا قیامت کے دن، تو تم یہ دیکھو گے اس کے چنے ہوئے بندوں کو کہ وہ دوڑے دوڑے آگ کی طرف جا رہے ہیں، جہنم کی طرف جائیں گے اور اس کی طلب میں جلدی کریں گے اور جنت سے دور بھاگیں گے، جس طرح وہ دنیاوی شہوات سے دور بھاگتے ہیں اپنے حق تعالی کی رضا کی طلب کے لیے، اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو فرماتے ہیں وَلَعَلَّ مُرَادَ أَصْحَابِنَا التَّعْذِيبُ الْمَحْضُ الْخَالِص مِن دُونِ اسْمٍ وَلَا تَقْصِيرٍ وَلَا مَصْلِحَةٍ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ وَعِلْمُهُ عَزَّ مَجْدُهُ أَتَمُّ وَأَحْكَمُ۔ تو کہتے ہیں کہ شاید جو ہمارے اصحاب ہیں، یعنی ماتریدیہ، جو احناف نے اس کو محال عقلی قرار دیا تھا، مطیع کو عذاب دیا جانا، تو شاید ان کی مراد اس عذاب سے یہ والا عذاب ہے کہ جو محض خالص ہو، یعنی جو بطور عذاب کے ہو، محض ایلام کا پہنچنا نہیں، کیونکہ ایلام کا پہنچنا تو دونوں طرح سے عقلاً ممکن ہے، بطور عذاب کے بھی اور بطور رفع درجات کے بھی۔ تو یہاں ان کی جو مراد ہے وہ عذاب محض ہے، خالص، جس میں نہ کوئی گناہ، کہ گناہ کے بغیر اللہ عذاب دے، تعذیب کرے ان کو، اور بغیر کسی تقصیر کے اور بغیر کسی مصلحت کے، تو یہ محال عقلی ہے۔ لیکن مطلقاً دخول نار کو آپ محال عقلی کہیں تو اعلیٰ حضرت اس کی نفی فرما رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں فرما رہے ہیں کہ یہ پھر اس معاملے میں اشاعرہ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر ایک اور اعلیٰ حضرت کا حاشیہ جو پیچھے ماتریدیہ کی دلیل میں گئی تھی کہ یہ اللہ پر واجب نہیں ہے بلکہ اللہ نے خود اپنی ذات پر واجب کیا ہے، یہ بات کہی تھی نا کہ لا بمعنی انہ یجب علیہ، معتزلہ کی طرح ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی ذات پر واجب ہے، بل بمعنی انہ تعالی یتعالی عن ذالک، اس کو خلاف حکمت ہونے کی وجہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس سے خود دور ہوتا ہے، خود بلند ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر فرماتے ہیں کہ یہ مصائرہ کا کلام ہے اور وہیں سے ماتن نے اس کو ملخص کیا ہے۔ تو اقول، تو یہ جو بات انہوں نے کہی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اس سے بلند ہوتا ہے اور یہ اللہ کی ذات پر، اللہ پر واجب نہیں ہے، تو خود صاحب مصائرہ نے اس کے برخلاف بات کہی۔ ماتن نے لیا مصائرہ سے ہی ہے، لیکن خود مصائرہ والے جو ہے وہ اپنی ہی بات کو آگے مخالفت کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَهُوَ مُخَالِفٌ لِتَصْرِيحِ نَفْسِهِ فِيهَا فِي الْأَصْلِ التَّاسِعِ مِنَ الرُّكْنِ الثَّالِثِ فِي إِرْسَالِ الرُّسُلِ بِمَا نَصُّهُ، کہ ان کا یہ کہنا خود اپنے ہی اس قول کی مخالفت ہے جس کی تصریح انہوں نے اصل تاسع اور رکن ثالث میں کی ہے، رسولوں کو بھیجنے کے بارے میں، جس کے الفاظ یہ ہیں وَقَدْ قَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ بِوُجُوبِ الْبَعْثَةِ، کہ انبیاء کا بھیجنا اللہ پر واجب ہے یا نہیں، تو اس کو معتزلہ نے کہا کہ یہ واجب ہے، لما عرف من اصلہم فی وجوب الاصلہ، اور دلیل ان کی وہی ہے
کہ اللہ پر بندوں کے لیے اصلاح کرنا واجب ہے تو ہدایت ان کو حاصل رسولوں کے ذریعے ہوگی، تو اس لیے اللہ پر رسولوں کا بھیجنا واجب ہو گیا اس اعتبار سے۔ وقول جمع من المتکلم الحنفیتی مما وراء النہر، اور جو احناف کی ایک جماعت جو ما وراء النہر کے علماء متکلمین ہیں حنفی، تو انہوں نے کہا کہ ان ارسالہم من مقتضیات حکمت الباری، کہ رسولوں کو بھیجنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے تقاضوں میں سے ہے۔ تو یہ جو انہوں نے کہا کہ حکمت کے تقاضوں میں سے ہے، فَيَسْتَحِيلُ اللہ یکونا، تو ان کا عدم ارسال جو ہے، اللہ کا عدم ارسال جو ہے اس کا ہونا محال ہو گیا۔ عند تفاہم المعنى وجوب الاصلح مما قدمناہ ہوا معناہ، تو فرماتے ہیں کہ جب وجوب اصلاح کے معنی کو سمجھنے کے وقت جب انہوں نے حنفیوں نے یہ بات کہی تو یہ تو وہی معنی ہے جو معتزلہ نے کہا ہے۔ عبارت اس طرح ہے کہ قول جمع من متکلم الحنفیتی یہ مبتدا ہے، اور ہوا یہ ضمیر فصل آئی ہے، معنی ہو یہ خبر ہے کہ حنفیہ کا یہ کہنا یہ وہی معنی ہے جو معتزلہ نے کہا ہے، اور یہ جو عندہ تفاہمی معنی الوجوب ہے یہ متعلق ہے قول کے، یعنی کہ جب وجوب اصلاح کے معنی کو سمجھنے کے باوجود یہ قول کرنا کہ رسولوں کا بھیجنا یہ اللہ کی حکمت کے تقاضوں میں سے ہے، تو یہ وہی بات ہے کہ جو معتزلہ نے کہی ہے، کیونکہ جب حکمت کے تقاضوں میں سے ہے تو اس کا ہونا واجب ہو گیا۔ تو معتزلہ نے بھی یہی بات کہی ہے کہ رسولوں کا بھیجنا اللہ پر واجب ہے، تو اس معاملے میں تو دونوں کا ایک قول ہو گیا، اور یہ بھی وہی اصلاح للعباد والی بات ہو گئی۔ یہاں پر بھی تاج الشریعہ کا جو ترجمہ ہے اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، انہوں نے اللہ یکونا جو ہے اس کا ترجمہ کچھ اور کیا ہے۔ یہاں اللہ یکونا کو جو معنی ہے بی اللہ یوجد الارسال، ارسال کا نہ پایا جانا یہ محال ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کہنا پھر محال ہے۔ یہاں پر بھی ترجمے میں تھوڑا سا تسامح ہے۔ ٹھیک ہے جی، والذی قدم من معناہ، اور جو معنی ابن حمام نے پیچھے بیان کیا ہے وہ کیا تھا؟ ہوا لزوم النقص وعدم القدرتی، کہ نقص کا لازم آنا، اور جب نقص کا لازم آنا ہے تو اس پر قدرت کا نہ ہونا، کیونکہ اللہ تعالی محال پر قدرت سے پاک ہے۔ ثم قال وقوله فی عمدۃ النصفی، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ جو علامہ نصفی کی عمدۃ العقائد ہے کتاب، اس کے اندر جو یہ کہا کہ انہا فی حیز الامکان، کہ رسولوں کا بھیجنا یہ امکان کے درجے میں ہے، بل فی حیز الوجوب، بلکہ یہ وجوب کے درجے میں ہے۔ تو تصریح بھی، تو یہاں پر انہوں نے وجوب کی تصریح کی ہے کہ نبیوں کا بھیجنا اللہ پر واجب ہے، لیکن کہتے ہیں لکنہ ارادہ بھی خلاف ظاہری، کہ اس کا ظاہر جو وجوب ذاتی سمجھ آ رہا ہے ان کی مراد یہ نہیں ہے، کیونکہ خود انہوں نے یہ باتیں صراحت کی ہیں کہ اذ الحق ان ارسالہم لطف من اللہ تعالی ورحمت ومحض فضل وجود، کہ رسولوں کا بھیجنا یہ محض اللہ کا لطف و رحمت اور محض فضل و جود ہے، اور یہی بات حق ہے۔
ٹھیک ہے جی. تو اب یہ جو گفتگو ہوئی ہے تو اس کے اوپر اعلیٰ حضرت اب یہ بات فرماتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ واجب من اللہ یا واجب علی اللہ، دونوں میں جو فرق کیا انہوں نے کہ معتزلہ نے واجب علی اللہ کہا اور حنفیہ نے واجب من اللہ کہا. خود اللہ کی ذات نے اس کو اپنے اوپر لازم کیا اور معتزلہ نے کہا وہ اللہ کی ذات پر لازم ہے. تو اس کے اوپر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جناب یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں، کیونکہ خود اعلیٰ حضرت کا موقف اشاعرہ کی طرف چلا گیا، اس لیے اب یہ ماتریدیہ کے موقف کا یہاں پر اعلیٰ حضرت یہ رد فرما رہے ہیں کہ ولا معنی للحکم عقلا بتعالیہ تعالی عن شیء لکونہ قبیحا مع القدرۃ علیہ، کہ جناب اللہ تعالیٰ کا کسی چیز سے تعالی ہونا، منزہ ہونا، اس کا عقلاً حکم دینا، تو اس کا کوئی یہ معنی نہیں ہے کہ وہ قبیح بھی ہے اور اللہ کو اس پر قدرت بھی ہے. جب آپ حکم عقلی لگا رہے ہیں اس کے امتناع پر، تو اس کا مطلب یہ ہے جب محال ذاتی ہوگا تو اللہ کو اس پہ قدرت نہیں ہوگی. تو آپ یہ کہیں کہ وہ قبیح بھی ہے اور قدرت بھی ہے، تو پھر محال عقلی کہنے کا کوئی مطلب یہاں بنتا نہیں ہے. فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ نَقْصًا كَانَ مُحَالًا، کیونکہ اگر وہ نقص ہے فعل تو اللہ تعالیٰ کے حق میں وہ محال ہوگا. وَإِلَّا، اور اگر وہ نقص نہیں ہے تو فَمِنْ أَيْنَ لِلْعَقْلِ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ يَتَعَالَى عَنْهُ، تو پھر عقل نے کہاں سے حکم لگا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے منزہ ہے؟ یہ حکم کہاں سے لگایا؟ نقص ہونے کی وجہ سے تو حکم لگنا تھا. فَفْهَمْ وَثَبَّتْ فَإِنَّهُ مِنْ مَزَالِ الْأَقْدَامِ، تو پتر سمجھ لے اور یہاں پر ثابت قدم رہے. فَإِنَّهُ مِنْ مَزَالِ الْأَقْدَامِ، کیونکہ یہ پھسلنے کی جگہ ہے. یہ جو واجب من اللہ کی جو بات کہی ہے تو یہ بھی پھسلن کی جگہ بنتی ہے. تو بظاہر دونوں کا مطلب ایک ہی بن رہا ہے کہ جب اللہ نے اپنے ذمے کرم پر لیا ہے تو اس کو ہم واجب کیوں کہیں؟ اس پہ واجب کا لفظ نہیں کہنا چاہیے، وہ واجب نہیں ہے اصلاً، وہ اللہ نے فرمایا ہے، یہ اس کا ذمہ کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے، اس پر کوئی چیز اس کے باوجود بھی لازم نہیں ہے. اور فرماتے ہیں وقد خالطا کلام الحنفیۃ الکرامی کلام کثیر من المعتزلۃ اللئام، کہ جناب حنفیہ کرام کے کلام میں معتزلہ لئام کا بہت سا کلام خلط ہو گیا ہے، کیونکہ بہت سے جو حنفی ہیں وہ معتزلی بھی گزرے ہیں. تو اسی آڑ میں انہوں نے اپنے عقیدے کی بہت سی باتیں جو ہیں وہ ماتریدیہ کے علم الکلام میں داخل کر دی ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو پیچھے بھی حوالہ دیا تھا، ہمارے دور میں مشہور ہے عقیدہ طحاویہ کی شرح عز بن حنفی کی، ابن العز کی. تو یہ مجسمیہ ہے، معتزلی ہے، اور اس نے کئی جگہ پر اس طرح کی جو اپنی خرافات ہیں وہ اس شرح کے اندر داخل کی ہیں. اور خود اس کی شرح سے ملا علی قاری نے منح الروض کے اندر بہت ساری عبارتیں نقل بھی کی ہیں. تو اس لیے جب آپ منح الروض کو بھی پڑھیں تو ذرا خیال کر کے پڑھا کریں کہ کہیں یہ وہ بات نہ ہو جو حضرت نے وہاں سے نقل کی اور اس نے وہاں اپنی گمراہی کو جو ہے وہ چھپا کر پیش کر دیا ہو. تو بعض اوقات توجہ نہیں ہو پاتی کہ یہ جو بات ہے اس کی بنیاد کیا پیچھے کہاں تک جا رہی ہے. تو اس لیے جو ہے ان بد مذہبوں کی کتابوں سے نقل کرنے میں شدید قسم کی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. تو بعض اوقات شہد دکھا کر یہ زہر پلا دیتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے یہاں پر اس لیے فرمایا کہ حنفیہ کے کلام میں معتزلہ کا کلام جو ہے وہ خلط ہو گیا ہے. فَأَوْجَبَ كَثِيرًا اِثَارَةِ الْأَوْهَامِ، تو اس نے بہت زیادہ وہم کو پھیلانے کا جو ہے وہ ذریعہ بنا ہے، اس کو لازم کیا ہے. واللہ الہادی الی سبیل السلام، اور اللہ ہی سلامتی کے راستے کی رہنمائی فرمانے والا ہے.
ٹھیک ہے جی. پیچھے وہاں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ تحیر جو ہے وہ حکم پہ نہیں ہے بلکہ اس حکم کی دلیل پر ہے. تو یہ حاشیہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم. تو فرماتے ہیں متعلق بالحکمی، تو یہ جو فرمایا تھا لأنہ نقص، تو اس کا تعلق جو ہے وہ حکم سے ہے. والتحیر منصب علیہ، اور تحیر کی جگہ جو ہے وہ اس متعلق کے اوپر ہے. تحیر اس متعلق پر ہے، حکم پر نہیں ہے. لا علی نفس الحکمی اذ لا توقف لہ علیہ، کیونکہ اس حکم کا اس دلیل پر توقف نہیں ہے. والمعنی انہم وجدوا الائمۃ یستدعون، اچھا یہ بلکہ پڑھ لیا تھا نا ہم نے. چلیں آگے. یہ جو نقل کیا تھا کہ یہ اکابر اشاعرہ سے تحیر واقع ہوا اس دلیل کے اندر، تو اس پر اعلیٰ حضرت کا یہ حاشیہ بھی ہے جہاں پر آپ نے دو اور ظہول کی طرف اشارہ فرمایا. تو فرماتے ہیں اقول ومن ھذا الظہول قولہ فی المواقف، کہ اسی نسیان میں سے، اسی غفلت میں سے مواقف میں ان کا یہ کہنا بھی ہے کہ ان العمدۃ فی حالۃ احالۃ النقص هو الاجماع، کہ نقص کو محال قرار دینے میں جو سب سے عمدہ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی دلیل اجماع قرار دی جائے. انہوں نے محال عقلی کی جگہ سب سے عمدہ دلیل اجماع کو قرار دیا. تو والحق ان امتناعہ ثابت ببداہۃ العقل الغیر المعوف، کہ نقص کا محال ہونا، اللہ کی ذات کے لیے ممتنع ہونا، یہ بداہت عقل سے ثابت ہے. وہ عقل جو معوف نہ ہو، جو صحیح عقل ہے تو وہ بدیہی طور پر، فوری طور پر اسی چیز کا فیصلہ کرے گی. ثم ہوا من ضروریات الدین، پھر کہتے ہیں کہ اللہ کا نقص سے پاک ہونا یہ ضروریات دین میں سے ہے. تو فالاجماع فی الدرجۃ الثالثۃ، تو اجماع کی دلیل تو تیسرے درجے کی ہے. پہلے درجے کی دلیل جو ہے وہ تو بدیہی ہے، ضروریات دین ہے. کما بینتہ فی کتابی سبحان السبو عن عیب کذب مقبوح، ایک دلیل یہ پیش کی ظہول کی. دوسری ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں ومن ھذا الظہول ما وقع للمولا المحقق سیدی عبد الغنی نابلسی قدس سرہ القدسی فی المطالب الوفیۃ حیث قال، کہتے ہیں اسی غفلت یا اسی نسیان ہی میں سے وہ بھی ہے کہ جو محقق سیدی عبد الغنی نابلسی سے واقع ہوا ہے مطالب الوفیہ میں. اعلیٰ حضرت ان سے بڑا احترام بھی فرماتے ہیں، ان سے بڑی محبت بھی فرماتے ہیں اور بڑا استناد بھی کرتے ہیں. لیکن جہاں جو چیز سامنے آتی ہے، کیونکہ یہ علم جو ہے علماء کی گردنوں پر امانت ہے، تو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اس بات کو بھی یہاں پر ذکر کر دیا کہ یہ ظہول علامہ نابلسی سے بھی ہوا ہے. کہ حیث قال، کہ اس طور پر کہ انہوں نے کہا کہ ذکر اکمل الدین فی شرح وصیت الامام ابی حنیفہ، کہ علامہ اکمل الدین بابرتی نے امام اعظم کے جو وصایا ہیں اس کی شرح کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ان العفو عن الکفر لا یجوز عقلا عندنا ای عند الحنفیۃ خلافا للاشعری، کہ کفر سے معافی یہ ہمارے نزدیک عقلاً جائز نہیں ہے. تو یہ بات اعلیٰ حضرت پیچھے بتا چکے ہیں کہ یہ کہنا جو ہے یہ قول ضعیف ہے. تو یہ جو بات کہی علامہ اکمل الدین نے، اس کا پیچھے حوالہ اعلیٰ حضرت نے دے دیا تھا کہ ہمارے دو حنفیوں علماء کا ذکر کیا تھا، علامہ نصفی کا اور علامہ بابرتی کا. تو یہ وہی بات آ گئی یہاں پر کہ کفر سے جو عفو ہے وہ ہمارے نزدیک عقلاً جائز نہیں ہے، یعنی احناف کے نزدیک، برخلاف اشاعرہ کے کہ اشاعرہ اس کو عقلاً جائز سمجھتے ہیں اور صرف محال شرعی سمجھتے ہیں کہ شریعت نے منع کیا ہے تو اس لیے ایسا ہوگا نہیں. وتخلید المؤمنین فی النار وتخلید الکافرین فی الجنہ عندہ ای الاشعری یجوز عقلاً ایضا، کہ مومنوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھنا
اور کافروں کو ہمیشہ کے لیے جنت میں رکھنا یہ اشاعرہ کے نزدیک عقلاً جائز ہے، اگرچہ اس کا وقوع نہیں ہے، وقوع ممتنع ہے، ایسا ہوگا نہیں، لیکن عقل کی بات ہو رہی ہے۔ الا ان السمع ورد بخلافہ، مگر جو دلیل نقلی ہے قرآن و سنت میں جو واضح بیان آ گیا ہے وہ اس کے برخلاف پہ آیا ہے کہ مومن ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ للاشعری، امام اشعری کی دلیل اس پر یہ ہے کہ انہ تصرف فی ملکہ، کہ جناب یہ تو اللہ کا اپنی ملکیت میں تصرف کرنا ہے، فلا یکون ظلما، تو لہذا ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ اذ الظلم تصرف فی ملک الغیر، کیونکہ تصرف جو غیر کی ملکیت میں کیا جائے وہ ظلم کہلاتا ہے۔ وعندنا لا یجوز، اور ہم ماتریدیہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، لأن الحکمت تقتضی التفرقۃ بین المحسن والمسیء، کیونکہ حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نیک اور بد کے درمیان فرق رکھا جائے۔ وَلِهَذَا اسْتَبْعَدَ اللَّهُ تَعَالَى التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى، اسی وجہ سے اللہ نے ان دونوں کے درمیان تسویہ کو بعید قرار دیا اپنے اس قول کے ذریعے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کہ کیا ہم ایمان والوں کو، نیک کام کرنے والوں کو زمین پر فساد کرنے والوں کی طرح کر دیں گے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم نیکوکاروں کو بد کرداروں کی طرح کر دیں گے؟ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، پیچھے اس کا ترجمہ گزر چکا ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، یہ بھی پیچھے گزر چکا ہے۔ وتخلید المؤمن فی النار وتخلید الکافر فی الجنۃ ظلم، تو فرماتے ہیں کہ مومن کو ہمیشہ جہنم میں رکھنا اور کافر کو ہمیشہ جنت میں رکھنا یہ تو ظلم ہو گیا۔ لأنہ وضع الشیء فی غیر محلہ، ظلم کی تعریف یہ ہے کہ شے کو اس کے غیر محل میں رکھنا۔ فکان ظلما تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا، تو یہ تو ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی بلند و بالا ہے۔ وتصرف فی ملکہ انما یجوز اذا کان علی وجہ الحکمت، اور وہ جو بات کہی تھی کہ ظلم تو دوسرے کی ملکیت میں تصرف کا ہوتا ہے، اس کا جواب دیتے ہیں کہ جناب اپنی ہی ملکیت میں تصرف بھی یہ اس طور پر جائز ہوتا ہے کہ جب وہ حکمت کے طور پر ہو۔ وَأَمَّا عَلَى خِلَافِ الْحِكْمَةِ فَيَكُونُ سَفَحًا، اور خلاف حکمت تصرف کرنا وہ تو بے وقوفی کہلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا الہنا عبارتہ، تو یہاں تک ان کی عبارت یہ پوری ہوئی علامہ اکمل الدین بابرتی کی۔ وقد علمت، اب یہاں سے علامہ عبد الغنی نابلسی جو ہے وہ اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں یہ پتہ ہے کہ ان ھذا مذہب المعتزلۃ فی ثبوت التحسین والتقبیح بالعقل، کہ جناب حسن اور قبح کا ثبوت یہ تو معتزلہ کا مذہب ہے۔ وہی بات انہوں نے بھی کہہ دی۔ فتکون الحکمۃ تابعۃ لہ، تو حکم جو ہے وہ عقل کے تابع ہو گئی۔ اما علی مذہب اہل الحق ان التحسین والتقبیح لیس بالعقل، اور اہل حق کا مذہب تو یہ ہے کہ تحسین و تقبیح جو ہے وہ تو عقل سے نہیں ہے، بل بالحکم، بلکہ حکم سے آئے ہیں، جو اشاعرہ نے کہی تھی بات۔ فالتحسین والتنقیح تابعان للحکم، تو تحسین و تقبیح جو ہے وہ تو حکم کے تابع ہیں۔ والحکمت تابعات للحکم، اور خود حکمت بھی جو ہے وہ حکم کے تابع ہے۔ فلا يحسن الشيء ولا يقبح الا اذا حكم الله به فامر ونهى، تو جناب کوئی بھی شے نہ اچھی ہے نہ بری ہے مگر یہ کہ جب اللہ نے اس کا حکم دیا تو یا تو حکم دیا اس کا کرنے کا یا اس سے منع فرمایا، حکم دیا تو اچھی ہے، منع کیا تو بری ہے۔ ولا يكون جاريا على مقتضى الحكمة الا بعد حكمه به، اور یہ جو ہے ضابطہ اس صورت میں جاری ہوگا جب وہ حکمت کے مطابق ہونا یہ تو اس کے حکم کے بعد ہوگا، اس فعل کا حکمت کے مطابق ہونا یا نہ ہونا یہ تو اس کے حکم کے
بعد ہوگا فقولہ ھذا غلط منہ، تو ان کا یہ جو کہنا ہے یعنی علامہ بابرتی کا، یہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ فإن اللہ تعالیٰ کیفما حکم کان ذلک هو الحکمہ، کہ اللہ جو بھی حکم دے گا وہی حکمت ہے۔ فإن حکم علی اہل الجنۃ بدخول النار او علی اہل النار بدخول الجنۃ کان ذلک محض الحکمۃ، تو اللہ اگر حکم دیتا ہے کہ جنتیوں کو جہنم میں ڈالا جائے یا جہنمیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے تو یہی حکمت ہے۔ اذ لا يتوقف الحکمت الا علی تحسین الشیء وتقبیحہ بالحکم، کیونکہ حکمت جو ہے وہ تو شے کے اچھے اور برے ہونے پر جو ہے اس حکم کے ساتھ موقوف ہے۔ تو فلا بد من سبقہ لظہور الحکمت، تو جناب حکم کا پہلے ہونا حکمت کے ظہور کے لیے ضروری ہے کہ پہلے حکم ہوگا پھر پتہ چلے گا حکمت کیا ہے اس میں۔ وقبل ورود الحکم لا حسن لشیء ولا قبح له الا عند المعتزلۃ، اور حکم کے ورود سے پہلے نہ کسی شے کا حسن ہے نہ قبح ہے مگر معتزلہ کے نزدیک۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فکتبت علیہ ما نصہ، تو میں نے وہاں جو حاشیہ لکھا اس کی عبارت یہ ہے، اقول لا غرب فی الظہول ان اقلیت ھذا الحسن والقبح فی محل الوفاق لا النزاع، کوئی تعجب نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ ظہول ہو گیا کہ جناب اس حسن و قبح کی اقلیت جو ہے یہ تو محل وفاق میں ہے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے، یہ محل نزاع میں تھوڑی ہے۔ فقد زحل عنہ جلۃ کبریٰ کما بینہ فی المسائرہ وشرح المقاصد، تو تعجب اس لیے نہیں ہے کہ بڑے بڑے جو کبراء ہیں ان سے یہ ظہول ہو گیا ہے، تو علامہ نابلسی سے بھی ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، نعم العجب فی الظہول ان ائمۃ الماتریدیۃ قائلون بعقلیت الحسن والقبح، کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہے کہ تعجب جو ہے وہ ہمارے ائمہ ماتریدیہ تو اس بات کے قائل ہیں کہ حسن و قبح جو ہے عقلی ہے، تو ان سے یہ ظہول کیسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ اشاعرہ تو اس کی نفی کرتے ہیں، چلو وہ تو ان کے دماغ میں یہ بات بار بار بیٹھ گئی، تو ہمارا تو قول یہ ہے، تو یہ بات ان کو یہاں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو والنزاع مشہور وفی الزبر مزبور، اور یہ اختلاف جو ہے وہ تو مشہور ہے اور کتابوں میں لکھا بھی گیا ہے۔ وَإِنْ كَانَتِ الْأَشَاعِرَةُ كَالْإِمَامِ حجت الاسلام وغیرہما والامام راضی وغیرہما یقتصرون عند ذکر الخلاف علی نسبتہ للمعتزلۃ فقط، تو کہتے ہیں اگرچہ جو اشاعرہ ہیں جیسا کہ امام حجت الاسلام امام غزالی ہیں، امام راضی ہیں اور دیگر جو علماء ہیں، انہوں نے جب اختلاف ذکر کیا اس بات کا تو صرف معتزلہ کی طرف اس کو منسوب کیا، ماتریدیہ کی طرف منسوب نہیں کرتے اس بات کو حسن و قبح عقلی والے مسئلے میں۔ نعم عدم تجویز العفو عن الکافر عقلا قول ضعیف محجور علی خلاف الجمہور واللہ تعالی عالم، ہاں جو علامہ بابرتی نے یہ قول نقل کیا کہ کافر سے معافی عقلاً جائز نہیں ہے، تو یہ ایسا قول ہے جو ضعیف ہے اور محجور ہے اور جمہور کے خلاف ہے۔ تو یہاں پر ہماری یہ گفتگو مکمل ہو گئی ہے۔ کل سے جو ہے وہ انشاءاللہ آگے بات چلے گی کہ مطیع کا ثواب اور عاصی کا عذاب، یہ ثواب اللہ کا فضل ہے اور عذاب جو ہے وہ اللہ کا عدل ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے ہم کل اپنی گفتگو شروع کریں گے۔ تو وما علینا الا البلاغ المبین۔